4 پیراگراف تھے سورہ بقرہ کے. اس کا جو دوسرا والا پیراگراف تھا جو 40 تھا 141 آیات پر مشتمل تھا، اس کا آخری والا حصہ یا آخری جز جو ہے، ہم دوسرے پیراگراف کا آخری جز ہم پڑھ رہے تھے، جو ہم نے شروع کر دیا تھا، جس کا عنوان تھا کہ جد امجد جو تھے ابراہیم علیہ السلام جو تھے اور وہ یعقوب علیہ السلام، ان کا راستہ اختیار کرنے کی جو ہدایت کی تھی. تو یہ ہمارا 124 تھا، 141 تھا، 124 اور 125 آیت ہم پڑھ چکے تھے، بلکہ 126 بھی پڑھ لی تھی. اب اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے آتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم متی فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے رب ان لوگوں نے خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. یعنی یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد تھے یہود و نصارہ کے، ان اہل کتاب کے، جو مسلمانوں کو امی کہتے تھے، یعنی امی اس معنی میں کہتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ جاہل، گوار اور جٹ ہے اور وہ خود بہت بڑے عالم ہیں. تو ان کی دعا کے نتیجے میں، اور دعا بھی وہ کہ ایک نبی کی جو تعلیم ہوتی ہے اس سے تمام انسانوں کی آخرت تو سنورتی ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں بھی امن، سکون اور نکھار آتا ہے. یہی دعا نوح علیہ السلام نے مانگی تھی، یہی دعوت دی تھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ عَلَيْكُمْ بَنِينَ وَأَمْوَالًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. آخرت تو ملے گی. دنیا کی زندگی کا سارا امن اور سارا سن اس بات میں ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے لگ جائیں اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کر لیں. تو اللہ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ قوت والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اور اللہ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ضرور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کے رسول آتے رہیں، اور اس کی طاقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جو نبیوں کی جو بعثت ہے یا ان کا جو بھیجا جانا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے. اس کے بعد ابراہیم علیہ یعنی اللہ رب العالمین کہتا اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں، سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا. اس کی سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. مسلم کا مطلب ہے جو اللہ رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کر دے، جو اللہ کو اپنا آقا، مالک اور حاکم مان لے، اس کو معبود مان لے، جو اپنے آپ کو بالکل اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے اور اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو راضی کرے اور راضی ہو جائے، اور جو کہ اللہ رب العالمین سے جتنے بھی احکامات آئے ہیں اور جو عقیدہ آیا ہے وہ عقیدہ جو اللہ نے بھیجا ہے وہ اس کا عقیدہ ہوگا. جو طرز عمل رسولوں نے بتایا ہے ان اس وقت کے رسول نے، اس پر عمل کرنے کا نام دراصل اسلام ہے. اور یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی دین تھا
کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں اپنی منمانی کو شامل نہیں کرتے۔ مختلف نبی انبیاء جو ہیں مختلف قوموں میں آتے رہے ہیں، اور وہاں کے جو ضرورت اور حالات تھی ان کے لحاظ سے پیغام بھی دیتے رہے۔ تو جو ان سب کے یعنی اس وقت جو بہت بڑی دو قومیں تھیں وہ یہود اور نصارہ جو تھی، ان کے جو جد امجد تھے ان کا پیغام دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ اب بنی اسرائیل کا قصہ اس وقت روک کے بنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جائے گا۔ تو اب یہ ان کا اختتام پر ہے، تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ ایک رسول بھیجنا، اور ابراہیم علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جب ان کے اللہ نے ان سے کہا کہ تم مسلم ہو جاؤ، اس نے کہا میں تو مسلم ہو گیا۔ انہوں نے پھر کوئی اپنی تعویل نہیں پیش کی تھی اور کوئی اور حجت تمام نہیں کی تھی۔ پھر اس کے بعد ذکر یعقوب علیہ السلام کا کہ اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا اپنی اولاد کو کر گئے تھے۔ اچھا، جو یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، یعقوب علیہ السلام دراصل انہی کا نام لقب اسرائیل تھا، انہی کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا گیا تھا، اسی لیے جو بنی اسرائیل کو ہدایت تنبیہ کی گئی ہے تو ان کے جد امجد میں سے ایک جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کو نصیحت کر گئے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور جن کے سے ہی جن کے اولادوں کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ تو ان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا۔ کون سا دین؟ اللہ کی اطاعت کا دین۔ کون سا دین؟ اللہ کی مرضی کا دین۔ کون سا دین؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا دین، اور وہی طرز عمل یعنی جو اللہ کہہ دے بلا کم و کاس مان لیا جائے، وہی دین۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو ان کی کتاب تھی نا، ایک تو تلمود تھی اور ایک جو وہ تھی کیا ہے ان کی بائبل۔ تو تلمود میں اس بات کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنے بچوں سے یہ بات پوچھی تھی، اور اس کا بیان جو ہے قرآن کے بیان سے ملتا ہوا بھی ہے۔ اور ان کے بچوں نے کیا جواب دیا تھا، جس سے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے اللہ مانا ہے، اور آپ اسی کے مسلم ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس تلمود میں بہت تفصیل سے موجود ہے کہ انہوں نے جب یہ بات کہی تھی کہ تم جو ہے کیا کہتی، سوری، میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ موجود ہے جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، جو 12 بیٹے تھے ان کو جمع کیا، اور کہا کہ خداوند کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، خداوندہ خدا کی وہ یعنی اللہ کے ماننے والوں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اپنے اللہ کی خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام دعافات وغیرہ سے بچائے گا نا، جس طرح وہ تمہارے بڑوں کو، تمہارے آبا و اجداد کو بچاتا رہا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم اپنے بچوں کو بھی نا خدا سے محبت کرنے کی تعلیم دینا۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تاکہ جب تم یہ ہدایت دو گے، مفہوم بتا رہی ہوں نا، الفاظ تو ظاہر میرے پاس مجھے اس طرح یاد بھی نہیں ہے، کہ تو ان کی بھی زندگی بڑی بھی ہوگی اور وہ بھی اللہ کی اطاعت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے، اس طرح کی جملہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس طریقے پہ چلیں جو طریقہ آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد کا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ میں مفہوم بتا رہی ہوں، ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر تم جو راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس سے تم ادھر ادھر نہیں ہوگے، یعنی دائیں بائیں نہیں ہوگے، تو پھر اللہ بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر تم ادھر ادھر ہو گئے تو پھر اللہ سے کسی ساتھ کی امید نہیں رکھنا۔ اچھا، یہ وہ عہد و پیمان ہے جو ان کی کتاب میں موجود ہے، اور اس وعدے کو، اس عہد کو قرآن پاک یاد دلا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا وعدہ، کوئی نیا عہد لے کے نہیں آئے ہیں، یہ وہی وعدہ ہے، یہ وہی عہد ہے
جو ابراہیم علیہ السلام نے لیا تھا ان کے بیٹوں اور بیٹے کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے لیا تھا، یعنی تمہارے جد امجد وہ ہوئے نا یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو پہلے رسول تھے، تو یوسف علیہ السلام کے والد نے بھی یہی وعدہ لیا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بہت ان کو زوم تھا، کس کو؟ جو بنی اسرائیل تھے یعنی اہل کتاب تھے، تو وہ بار بار ہی کہتے تھے کہ جو ہے نا ہم تو ان کی اولاد ہیں، یعنی بڑے جئی انبیاء کی اولاد ہیں، تو ہمیں تو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اس کی بات بھی اللہ تعالی رب العالمین کہتا ہے کہ تم کسی کی بھی اولاد ہو، اور ہو یقیناً ہو، اس کا بھی اللہ انکار نہیں کر رہا، لیکن تمہارا خود ان سے واسطہ نہیں ہے جو کہ تم ان کا نام لے کر تم وہ کام کرو جو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اور نہ اللہ رب العالمین کے کسی بھی انسان سے، نہ ان بنی اسرائیل سے، نہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا تھا، بلکہ پوچھا کیا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے تھے، یعنی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، میرے باپ آپ۔ اچھا، یہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کے بارے میں احکامات شروع ہونے والے ہیں، لیکن ہم اسی وقت زیادہ بات کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں، وہ پہلے اگر بت تھے تو اب بزرگوں کے آستانے ہو چکے ہیں، ہمیں ان کی جگہ اولیاؤں کو دے دی ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہماری نعتیں اس طرح ہوتی ہیں، گناہوں سے نہ گھبراؤ یارو، کہ ہم یہ کملی والا تمہارا، اور بھی بہت سارے ہمارے اعتقاد ہیں جس کے بارے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم جو دل چاہے کریں، لیکن اللہ رب العالمین ہم سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہم نیک اور صالح لوگوں کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا، ان کی بات ختم ہو رہی ہے تو یہ کہا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ یہ قرآن پاک کا خاص انداز ہے کہ ہم جس کام کو فعل کہتے ہیں، عمل کہتے ہیں، قرآن پاک اپنی زبان میں اس کو کمائی کہتا ہے یا کسب کہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اپنا کوئی اچھا یا برا نتیجہ یقیناً رکھتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ عمل یا تو اللہ کو راضی کرے گا یا اللہ کو ناراض کرے گا، اور وہی جو ہے ہماری کمائی ہوتا ہے یا وہی ہمارا کسب ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی نگاہ میں اصل اہمیت اس نتیجے کی ہے جو ہمارے عمل کے نتیجے میں ہمیں ملنے والا ہے، اور اسی نتیجے کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے اکثر وہ تمام کاموں کو عمل اور فعل کہنے کی بجائے کمائی یا کسب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اور یہاں بھی کہہ رہا ہے جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے ہے، اور جو کچھ انہوں نے، اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ یعنی اہل کتاب نے کمایا، جو ان کے بزرگوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو تم کماؤ گے ان کا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، فلما تزلوکم وما یعبدون من دون اللہ، میں تم کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے ان چیزوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں جو تم نے اللہ کے ساتھ بنایا تھا، اور بلکہ وہ اس سے پہلی والی ادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، اس کو پکار کے کبھی میں نامراد نہیں رہا۔ اور پھر یہ کہ جب انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اس وجہ کہ، اور پھر انہوں نے سارے کو نبی بنایا، لیکن جو ان کو تو اللہ نے وہ کچھ دے دیا جو ان کے جد امجد تھے، اس لیے کہ انہوں نے ہر وہ قربانی دی تھی جو قربانی اللہ نے مانگی تھی، ہر وہ طریقہ اپنایا تھا جو اللہ نے کہا تھا، تو ان کے لیے تو بڑے ہی انعامات ہیں۔ پھر وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ہوگا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے، اور میں اور آپ بے شک سیدوں، صدیقیوں، فاروقیوں، حسینیوں، رضویوں، مگر ہمارے لیے ہوگا وہی جو ہم کمائیں گے، یعنی ہمارے جو بھی اعمال ہوں گے اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہی ہمارا کمائی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے،
اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت میں، لیکن کون نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اپناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں نہیں تھا۔ اچھا یہ ذہن میں رہے ہمارے کہ دیکھو جو یہودیت اور عیسائیت ہے یہ دونوں بہت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے۔ یہودیت کہتے ہیں یہودا ایک ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جب وہ ریاست اسرائیل کے دو حصوں میں ایک اسرائیل اور ایک یہودیت دو پہ یہودا دو میں تسلیم ہوئی تھی، اس کے بعد سے یہودا سے یہودیت نکلا تھا۔ تو وہ بہرحال اپنے جتنے بھی اس کا نام تھا، جو اس کی خصوصیات ہیں، جو اس کی رسم و رواج ہیں، جو اس کے قاعدے و طریقے ہیں، یہ تیسری چوتھی جو صدی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3 یا 3.5 صدیاں یا 4 صدیاں پہلے یہ یہودیت وجود میں آئی تھی۔ ذرا ایک منٹ ہولڈ کرنا، ذرا لائٹ کھول دو جب آون کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور نہ مجھے اس کا چارجر اب لا دو، پرسوں خاموش چلا کے دو، ٹھیک ہے بھائی؟ لائٹ آ گئی ہے، میں بہت خوش ہوں انشاءاللہ۔ ابھی تک اندھیرے میں چل رہی تھی، مجھے بہت گاڑ کر جو ہے نا میں لیپ ٹاپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو یہودیت تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3.5 صدی پہلے یا 4 صدی پہلے آئی تھی، ٹھیک؟ اور جو عیسائیت تھی اس کے بھی 1.5 صدی کے بعد وجود میں آئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو ہدایت ملے گی، عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ تو جب یہودیت بھی نہیں تھی اور جب عیسائیت نہیں تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، یہ اللہ کے اچھے ان میں ان سب کو ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان کو تو وہی مانتے تھے اور بہت بڑا مانتے تھے اپنا۔ تو اللہ کہہ رہا اچھا پھر بتاؤ تو صحیح کہ وہ جو کر رہے تھے وہ کیا تھا۔ وہ تو ان کا اصل بات یہ ہے کہ تم کو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار۔ اچھا دیکھیں 3 قومیں بڑی تھی نا، ایک مشرکین عرب تھے جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، اپنا رشتہ جوڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے تھے۔ یہودی جو تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور حضرت عیسائی تھے وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اگلی نسلوں میں سے موجود تھے۔ تو ان جو جد امجد تھے ابراہیم علیہ السلام تھے، اس لیے ان سب کو اس جد امجد کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام، ساری دنیا جانتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، ساری دنیا جانتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو صرف اس لیے کہ بتوں کی پوجا نہیں کر رہے تھے، بتوں کو نہیں مان رہے تھے، ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور اس لیے ان کو در بدر کر دیا گیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ تعلیم یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اور ہر نبی کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ جو کہے اس کی بلا کم و کاس مان لو، بس اسی طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی مسلمان ہے، اور اسی مسلمان کے اسلام کی دعوت ہر نبی نے دی تھی۔ صحیح؟ تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب تم اپنے لیے طریقے، اگر وہ طریقہ جو ان کے نبی لے کر آئے تھے تو اس طریقے میں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ تم اپنے اس طریقے پہ چلو اور ہم اپنے طریقے پہ چلیں گے، تو تم ہم سے نہ جھگڑو، ہم تم سے نہیں جھگڑتے۔ مقصد یہ کہ ٹھیک ہے تم کو شرک پسند ہے، تم کرنا چاہو کرو، لیکن ہم جس اسلام پر ہیں ہم اسلام کے پر قائم رہیں گے۔ اور تم جو یہ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے جو اپنے دین کے اندر تبدیلیاں کر لی ہیں، میرے خیال سے اگلی آیت میں یہ آ رہا تھا، پہلے سوال کر لی اس لیے پہلے بتا دیتے کہ تم نے جو اپنی دین کے اندر تبدیلیاں کر لی ہیں نا، یہ آگے نا وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ، اسباط اولاد کو کہتے ہیں ساری، صحیح ہے؟ وَمَا أُوتِیَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ،
موتین نبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. تفریق نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں نبی کا درجہ بلند ہے، فلاں نبی کا درجہ کم ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں نبی قابل زیادہ احترام ہے، فلاں نبی نہیں. مسلمانوں کو یہ ایک ایسی تعلیم دی گئی ہے جو رہتی دنیا تک شاید ہی کہیں اور ملے تعلیم. آپ دیکھیں لوگ شاتم رسول ہیں، اہل کتاب میں سے ہی ہے نا، اور شاتم کتاب بھی یعنی قرآن پاک بھی ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ قرآن پاک کا نسخہ شہید کرتے، وہ ہمارے لیے واجب القتل ہوتے ہیں، مگر ہم تورات کے بارے میں ایک جملہ نہیں نکال سکتے، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. وہ عیسائی قرآن پاک کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، وہ ہمارے لیے شاتم رسول ہے اور شاتم قرآن ہے، وہ واجب القتل ہے، لیکن ہم انجیل کے بارے میں ایک لفظ نہیں نکال سکتے، اور ہم نکالیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہم آج بھی وہ جگہ جگہ پتلے نعوذ باللہ یا خاکے بناتے ہیں. استغفر اللہ، کسی مسلمان کی یہ ہمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی کہے؟ وہ تو آپ قرآن اٹھائیے، اتنا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا کبھی نہیں لگے گا آپ کو کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں. قرآن اٹھائیے، لگے گا موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو ہماری نبی ہے، بی بی مریم علیہ السلام تو ہماری معجزہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تعلیم دی ہے مسلمانوں کو کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے، تمام نبیوں کی عزت کی جائے، ہاں عمل اس پہ کیا جائے گا جو قرآن پاک میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ باتیں یہودیوں میں ہیں جو بہت اچھی ہیں، یہ پتہ نہیں شاید یہ جملہ تھا کہ تورات میں لکھی ہوئی ہیں، ہم اگر اس کو اپنا لیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور کہا تھا خدا کی قسم موسیٰ بھی ہوتے علیہ السلام بھی ہوتے تو اس وقت میری ہی پیروی کرتے. یعنی اس وقت جس نبی کے پاس شریعت دی گئی ہے آپ تمام، اور یہی بات یہ سورہ آل عمران میں ہے نا، وَإِذْ أَخَذْنَا مطلب نبینا، تمام نبیوں سے جو عہد لیا تھا کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ والانجیل، تمہارے وہ ایک ایسا نبی آئے گا، سوری پوری عربی صحیح نہیں پڑھی میں نے، کہ جو تمہاری کتابوں کی تائید کرے گا، تمہاری تائید کرے گا. اگر تم موجود رہو گے تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين، کہا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، نبیوں تک کو کہہ دیا کہ اگر تم اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے تو پھر تم فاسق ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، سب کے وہ اپنے زمانے کے مسلم تھے. ایک بات اور اس میں ساتھ ہے، وہ یہ کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات عام نہیں ہوئی تو جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار تھے وہ سب کے سب مسلم کہلائے اور مسلم کہلائے جائیں گے، ان سے مسلمانوں کا معاملہ ہی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اچھے یا بگڑے مسلمان دیکھ وہ الگ بات. جب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہنچ گئی، یعنی اگلے نبی کی تعلیمات پہنچ گئی اور اگلے نبی کی دعوت پہنچ گئی، پھر وہ اگلے نبی پر جو ایمان نہیں لایا پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ اس کا شمار پھر اہل کتاب میں ہوگا. اسی طرح جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب تک پہنچی نہیں دنیا میں اور جہاں جہاں پہنچی نہیں اس وقت تک جو انجیل کے ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہی مسلم کہلائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تعلیمات پہنچ گئیں پھر جو ہے جو نہیں مانے گا وہ اہل کتاب میں ہوگا، مسلمان وہ ہوگا جو ایمان لے آئے گا. یہی وجہ ہے ورقہ بن نوفل عیسائی تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی ناموس ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا اور میں رہوں گا تو ایسا ایسا ہوگا اور میں ساتھ دوں گا. یعنی وہ مسلمان کہلاتے ہیں، وہ بہت قابل قدر ہیں اسلام کی نگاہ میں. تو بات میرے خیال سے میں نے اس سے متعلق بات کر دی.
اب میں یہاں پہ واپس آ جاتی ہوں. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم یعنی ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں, اللہ کے فرمانبردار ہیں, اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں. اللہ ہم سے جو کہے گا ہم اس کی بات مان لیں گے. ٹائم دیکھ رہی تھی ابھی 4, ابھی اللہ میرا خیال تھا میں نے دوسری والی پی پی ٹی کھولی تھی نیچے, اور میرا خیال تھا کہ میں دوسرا ضرور آج یہ پورا کر کے اگلی والی کلاس کرنی. خیر چلیں. اچھا دیکھیں, میں ترجمہ آپ خود پڑھ رہے ہیں, میں پڑھ نہیں رہی, میں تھوڑا چاہتی ہوں اس کی جگہ پھر آپ سوال تو اللہ کا رنگ اختیار کرو. یعنی اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ جو لوگ یعنی پہلے یہودیت میں تھا اور ان کو دیکھا دیکھی عیسائیت میں بھی تھا, اور وہ یہ کرتے تھے کہ جب کوئی جیسا ان کے یہودی بنتا تھا, باہر سے کوئی بھی فرد آتا تھا تو اس کو ایک غسل دیتے تھے, اور رنگ تھا کوئی خاص رنگ ڈال کے کوئی چیز اس کے اندر پڑی ہوتی تھی, کوئی چیز جس کو وہ ان کا خیال تھا کہ اس سے یہ گناہ دھل جاتے ہیں. عیسائیوں نے بھی اس رسم کو اختیار کیا, اس کا نام اصطلاحی نام جو انہوں نے استباق رکھا تھا, اور جو عیسائی تو بپتسمہ بھی کہتے تھے نا اس کو. اچھا یہ استباق صرف ان لوگوں کو نہیں بھی دیا جاتا تھا جو اس میں داخل ہوتے تھے یعنی ان کے مذہب میں, بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا تھا کہ جب یعنی بچے پیدا ہوئے تو ان کا خیال تھا کہ اب یہ یہودیت میں داخل ہو گئے. جیسے ہم بچوں کی آمین کرتے ہیں نا, بسم اللہ کرتے ہیں, قرآن بہت سے جگہوں پر رسم ہے نا, بچوں نے قرآن پڑھا شروع کیا تو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بسم اللہ کی ایک رسم ہوتی ہے. اس طرح ان کے یہاں بھی استباق کی بپتسمہ کی رسم ہوتی تھی, اور اس میں کوئی شاید جو پانی اس کو نہلاتے تھے کوئی رنگ ہوتا ہوگا, تو اللہ سے متعلق کہہ رہا ہے اس سب کو چھوڑو, اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا ہے بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے. ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں, ایسا ہی جب اندلس کا انقلاب آیا تھا تو انہوں نے جو تباہیاں مچائیں وہ مچائیں, ختم کر دیا, نیست و نابود کر دیا, نسلیں مٹا دی. جو لوگ بچ گئے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم عیسائی ہیں, تو ان کو استباق کیا جاتا تھا. ان کو استباق پانی سے نہیں کیا جاتا تھا, ان کو استباق آگ میں ڈال کے کیا جاتا تھا. آگ میں جلایا جاتا تھا اور پھر نکالا جاتا تھا, جو زندہ بچ جاتا تھا کہتے تھے کہ اس کا پرانا وہ جل گیا ہے اور یہ اب داخل ہو گیا ہے ان کے دین میں. وہ یہ تھا, اللہ رحم کرے اور اللہ آسانی کرے. بہرحال اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو, یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقے اپناؤ, جو انداز زندگی ہے اس کو اپنا لو, بس یہی اس اللہ کا رنگ ہے, صبغت اللہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں یہ ہم سے کیوں جھگڑتے. یہ وہ سوال تھا جو پہلے بھی کیا تھا, رابعہ نے کیا تھا غالباً, مجھے آواز زیادہ اچھی نہیں آئی تھی, میں نے بتایا بھی ہے. یہ سمجھ لے جواب یہ اب آیا ہے کہ دیکھو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی تمہارا رب بھی, ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنے جو بندگی ہے اس کو ہم خالص کر چکے ہیں. یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم جو بات کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں, اور تم جو بات کہہ رہے ہو کہ تم جس کے اندر کہتے ہو کہ ہم جو بھی ان کے عقیدے کا فرق تھا, تو وہ کہتے تھے کہ اللہ وہ اہل مسلمانوں سے کہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہم اپنے اللہ کی بندگی کو اپنے لیے خالص کر چکے ہیں, اور اب تم جانو تمہارا کام جانے. یعنی اچھا تو حاجوننا فی اللہ ہے, اس کا ایک ترجمہ یہ بھی سکتا ہے کیا تمہارا جھگڑا ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ ہے, یعنی اللہ کے لیے جھگڑا کر رہے ہو. تو اس اگر یہ میں تو صورت مطلب یہ ہوگا کہ اگر واقعی تمہارا جھگڑا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, اپنے گروہ کے لیے نہیں ہے, اللہ کے لیے تم جھگڑ رہے ہو کہ جس سے پہلے تھا کہ صبغت اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو, اللہ کے واسطے کا ہے, تو یہ آسانی سے طے ہو جا سکتا ہے کہ اللہ نے کیا طے کیا ہے, اللہ نے کیا باتیں پسند کی ہیں, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کیا ہدایت دی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کیا ہدایت دی تھی, اور تم کیا کر رہے ہو, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو کیا ہدایت کی ہے. ٹھیک ہے, ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے اگر تم اپنی زندگی کو تقسیم کر رہے ہو
کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی تم جو خدائی کو شریک کرا لیا ہے اور تم ان کی پرستش بھی کرتے ہو، ان کی اطاعت بھی کرتے ہو. وہ جو وہ گئے تھے نا جو جس وقت دعوت اسلام پھیلی ہے اور مختلف جو گروپس گئے ہیں مختلف درباروں میں، جو اس وقت کی شہنشاہ روم کے دربار میں، ارقل کے دربار میں، اور بھی ان کے جو کینسا کہلاتے تھے، ان کے اندر سب کی سارے نبیوں کے بت بنے رکھے تھے. اور وہ لوگوں نے آ کے بتایا صحابہ کرام نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا اس کے اندر، جبکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ آنے والا نبی ہوگا. پیسے کیسے تخیل سے انہوں نے بنایا تھا کیا پتا، یہ اللہ جانے بھی تھا. اور بلکہ کسی نے یہی بتایا کہ اس میں کہا کہ ایک اور بھی تھا کہ اگر کوئی اور نبی ہوتا تو یہ ہوتا ہی نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موجود تھا. دیکھیے کیا علم اللہ نے ان کو دیا تھا. یہ سارے علم مسلمانوں کے پاس نہیں. یہ کیا علم ان کو دیا تھا، کیا عقل دی تھی، کیا فہم دی تھی، کیا سمجھ دی تھی. لیکن اس ساری عقل، فہم، سمجھ، ذہانت کو اگر اللہ کے اطاعت پر نہ استعمال کریں تو سب سے ان کو اللہ نہ ملا، باقی سب کو. تو بس یہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں زبردستی نہیں روک رہے کہ تم جو بت پرستی کر رہے ہو، جو منمانی کر رہے ہو، تم اس کو رک جاؤ اور اپنی بندگی، اطاعت اور پرستش کو اللہ کے لیے خالص کر لو. نہیں، بلکہ اگر تم تسلیم کر لو کہ جو تم پسند کر رہے ہو اپنے لیے تو تم ہم کو بھی موقع دو. ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے جو طریقہ سمجھتے ہیں، یعنی ہم خالص اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ہم خالص اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، ہم بلا شرک اللہ کے ہونا چاہتے ہیں، تو تم ہم کو بھی روک نہیں سکتے. اچھا جناب، کون سی 140 آیت یہ ہے؟ اس میں یہاں پہ ان کا ہے، ان کا کیا نہیں تھا کہ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا ونصارا، وہ کہتے تھے یہودی ہیں، یہ نصارا ہے. اب بتاؤ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اسماعیل علیہ السلام بھی پہلے کے، اسحاق علیہ السلام بھی، اور یعقوب علیہ السلام کے بھی پہلے کے. یہودیت بعد میں آئی ہے، یعنی ان کے یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، اس سے انہوں نے اس کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور اس سے وہ یہودیت، سارے وہاں کے رہنے والے یہودا کے رہنے والے یہودیت کہلائے تھے. یروشلم کا دارالحکومت بنا تھا. سلیمان علیہ السلام کے بعد کی بات ہے غالباً. تو اللہ کہہ رہا قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. یعنی اللہ جاننے والا ہے. یہ جو ہے نا ان کے جاہل عوام سے تھا، وہ پہلے ان کی عالموں سے تھا، اب ان کے جاہلوں سے تھا، یعنی عوام الناس سے تھا، کہ جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو جلیل القدر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے سب کے سب، وہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ سب کے سب وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. پھر اس کے بعد اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور اسے چھپائے تمہاری حرکات سے، اللہ غافل نہیں ہے. اور یہ خطاب جو ہے ان کے علماء کرام سے کہ تم جانتے ہو، یعنی آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب ہم سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ 2 حبشہ کے عالم آئے تھے، انہوں نے مہر نبوت چیک کر لی تھی، تو بھاگ کر بڑی مشکل سے وہ واپس لے کر آئی تھی، چھوڑ گئی تھی مکے کے اندر. پھر جب وہ بحیرہ، جب میرے خیال سے 12-13 سال کی عمر میں گئے تھے، تو بحیرہ راہب تھا، شام میں جا کے گئے تھے بصرہ میں، تو وہاں پہ اس نے اس کو دور سے اپنے گرجا گھر سے دیکھ لیا تھا کہ ایک لڑکا آ رہا ہے، سب کو دعوت پہ بلایا تھا. بڑے حیران ہوئے تھے، سب کیا ہمیں تو کبھی آج تک دعوت پہ نہیں بلایا. پھر ان کا کہ اچھا اس کو ان کو چھوڑ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو. تو کہنے لگے سب آگے کے سب کا ایک چھوٹا لڑکا ہم سے چھوڑیں کہ اس کو بھی چھوڑ کر اس کو بلاؤ. جب اس کو بلا، اس کو غور سے دیکھا، پھر اس سے باتیں کی، سب ذرا گھومنے پھرنے چلے گئے. جب سے باتیں کی، اس سے کہا میں بیٹے جو پوچھوں گا لات و عزا کی قسم تمہارے، تم صحیح صحیح جواب دینا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لات و عزا کی بات مت کیجیے. اچھا تمہارے اللہ کی قسم
جو پوچھوں گا صحیح بتانا. پھر جو پوچھا وہ جواب دیا. تو چچا ابو طالب جو ہے جب واپس آئے لینے کے لیے, چلو بیٹے, تو کہا یہ کون ہے؟ چچا سے پوچھا. کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کا والد ہوں. تو کہا اس بحیرہ نے, نہیں, اس کے والد تو زندہ نہیں ہونا چاہیے. تو بڑے حیران ہوئے. پھر کہا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے. تو کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے, اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے. اس کو لے جاؤ, اس کی بہت حفاظت کرنا, یہ دنیا کا بہت بڑا آدمی بنے گا. پھر 25 سال کی عمر میں جب دوبارہ انہوں نے سفر کیا تو بھی ایک عیسائی راہب تھا, اس کا نام تھا نستور. اس نے دیکھا تھا, وہ آ کے اس نے میسرہ جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھے ان سے بات کی تھی, اور وہ بہت حیران ہوا تھا. میسرہ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوری باتیں بتائی تھی, اور میسرہ نے آ کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ یہ اور یہ پیشن گوئی کر رہے تھے. وہ سب جانتے تھے, وہ سب جانتے تھے, سب سمجھتے تھے. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہی اللہ کا رسول ہے, اور سب کو پتا ہوگا کہ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ نبی یثرب کے ارد گرد آئے گا. تو وہ یثرب کے ارد گرد یہودی قبائل آباد ہو گئے تھے, رہ بس گئے تھے. وہ جہاں کسی سے کوئی لڑائی ہوتی کہتے تو جو دل چاہے کر لو, ہمارا نبی آنے والا, میں ایک سے نمٹ لیں گے. ان کا خیال تھا کہ جو اب تک کے نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے, یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسماعیل اسحاق علیہ السلام ہی کی اولاد سے آئے تھے, تو ان کا خیال تھا کہ اسی شاخ سے آئیں گے. لیکن جب وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے, اچھا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی آنا تھا, یہ بھی ان کو معلوم تھا, لیکن ان کا یہ گمان نہیں جا رہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں جو اتنے دن گیپ رہا, ادھر سے بھی کوئی نبی آ جائے گا. جب نبی ادھر سے آ گیا تو مخالف بن گئے. تو اللہ کہہ رہا, اللہ تمہاری حرکات سے غافل نہیں ہے. تو ہم مطلب جو بھی تم نے اصل دین میں اجتہادی طریقے ان کے صوفیاؤں نے, ان کے جو بیانیے اور اپنے سب ملا لیے تم نے, تو اور سمجھ لیا ہے کہ یہ انسانوں کی نجات کا دار مدار, فلاح کا دار مدار اس پر ہے. ان کے علماء سے پوچھا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام آ کر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے؟ تو وہ اس کا جواب دینے سے بچتے تھے, کیونکہ ان کو خود علم نہیں تھا. کیونکہ ان کا علم جو تھا وہ کیا تھا, وہ تو ان کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا. ان کا علم تو کہہ رہا تھا کہ یہ صحیح نبی ہے, تو ان کا علم تو کہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے فرقے سے تھا. اور اگر ان کا تعلق ہمارے فرقے سے تھا تو پھر یہ بھی مان لیتے کہ یہ انبیاء علیہ السلام جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, پھر ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی, ان کی لڑائی ختم ہو جاتی. تو اس لیے وہ جو ہے اس کا جواب ہی نہیں دیتے تھے اور ٹال کیا کرتے تھے یا گھما دیا کرتے تھے. پھر اللہ کہتا ہے جو وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے, کون؟ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام. یہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے. حضرت ایوب علیہ السلام بھی اسی میں شامل ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام بھی انہی میں شامل ہیں کہ تمہاری کمائی تمہارے لیے تھی ہے, اور ان کی کمائی ان کے لیے, تم سے ان کے اعمال کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ 141 آیات تھی جو دوسرے گروپ جو تھا, یعنی 4 پیراگراف تھے. پہلا پیراگراف 1 تا 39 آیات پر ہے, دوسرا پیراگراف 40 سے 141 آیات تک ہے, اور جو اب تیسرا پیراگراف ہم شروع کریں گے یہ 142 سے بس سورہ آخری جو 2 آیات ہیں نا, سورہ بقرہ 400 آیات پر 226 ہے نا, تو 283 یا 284 تک جائے گا. صحیح ہے. تو اب کوئی سوال کرنا چاہے مجھ سے دیکھیں اب اللہ اس کے بعد جو اب بتائے گا وہ امت محمدیہ کو بتائے گا کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا کیا ہے, تمہیں کرنا کیا ہے. پھر اس سے پہلے یہ سب کچھ بتا دیا ذہن میں
کہ جن کو اس سے پہلے دی تھی منصب ان سے کیوں واپس لیا، تم نہیں کرنا کہ تم سے بھی منصب واپس لے لیا جائے. اچھا میرے پاس یہ 8-9 منٹ ہے، میں چاہتی ہوں آپ سوالات کر لیں، کوئی ایک سوال کر لے یا کوئی اور پوچھنا چاہے تو پوچھ لے، نہیں تو پھر میں شروع بھی کر لوں گی اگلا حصہ. کوئی پوچھنا ہے؟ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے تقریباً نصف ہم پڑھ چکے ہیں، تو کچھ پوچھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، کچھ کہنا ہے؟ 19 لوگ نظر آ رہے ہیں شرکا میں سے. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بھی بتاؤ بیٹا جو بولے. ساویہ. کیا نام ہے؟ میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اسی حصے کو جو یہ ساویہ خان. سعدیہ خان کی. ہاں بولو بیٹا. میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اسی حصے کو ریکیپ کریں، نیا. بیٹا میری تمہاری آواز آئی نہیں، سوری، شاید نیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا. دوبارہ کوشش کرتی. اب آ رہی ہے، بس یہ اب آئی، یہ جملہ آیا ہے، اب بولو. میری آواز آ رہی باقی لوگوں میں کو؟ یہ کہنا چاہ رہی تھی عطیہ جی. ہاں جی آ رہی ہے. ہاں بولو بولو بیٹا. آپ اسی حصے کو مختصر جملوں میں ریکیپ کر دیجئے تاکہ ہم نیا ٹاپک جو ہے نئی کلاس میں سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا مختصر اس کا اگر ہم نے اس ٹاپک کو لیں تو یہ کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر پہلے یہ بتایا کہ ان کو کیا کیا انعامات دیے تھے. اچھا دیکھیں انعامات کیا دیے تھے ان کو دریا پار کرایا، صحیح ہے. اہل فرعون کو ان کے سامنے ڈبو دیا، پھر کیا کیا، وادی سینا میں ٹھہرایا، ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، ٹھیک، ان کو من و سلوہ اتار کے دے دیا، موسم درست کر دیا، ان کو ہر ایک سے بچا لیا، اور ان سے کہا اس کے بدلے میں صرف تم ایک اللہ کی اطاعت کرو. نبی کا پہلے ان کا نبوت کا اعلان تو ان کو وہیں پر ہو گیا تھا جشن میں جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے. لیکن پھر یہ بتایا کہ جب انہوں نے من و سلوہ بھی مل گیا، کہا تھا لا تطغوا فی، تم جو ہے نا اب سرکشی مت کرنا. بس صرف ایک مطالبہ تھا اللہ کا، بنی اسرائیل سے سرکشی نہیں کرنا. اچھا جب بنی اسرائیل جشن جو علاقہ تھا مصر کا جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے، وہاں پہ وہ کیا تھا کہ وہاں پر جب جشن میں جو رہا کرتے تھے تو وہاں پر جو وہاں کے لوگ تو قبطی جن کو کہتے ہیں، جس کی نسل سے فرعون تھا، جن کی نسل تھی، وہ سب کے سب بتوں کو پوجا کرتے تھے. ان کی چاندی کا ایک بہت بڑا بت تھا، ٹھیک ہے، جس کا ڈائنا اس کا نام تھا. تو اس طرح مختلف قسم کے بت تھے ان کے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے. اچھا ان کے درمیان رہا کرتے تھے تو بتوں کو بھی پوجتے تھے، اور جب بتوں کو پوجتے بھی نہیں تھے لیکن ارد گرد کوئی بت بناتا تھا، کوئی دیکھتا تھا، کوئی انداز کو اپناتا تھا، اور ان کے ساتھ شاید رہتے تھے، بستے تھے. لیکن ظاہر ہے گھروں میں بھی رہتے ہوں گے، بڑے گھروں میں بھی رہتے ہوں گے، کھانا پینا بھی ملتا ہوگا. لیکن جب وہاں سے وہ چلے گئے اور بچا لیے گئے، اور جب ان سے مطالبہ ہوا کہ تم صرف اللہ کی اطاعت کرو، ایک مطالبہ تھا. دوسرا مطالبہ یہ تھا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، دوسرا مطالبہ تھا. تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور فلسطین میں جا کر اس کو فتح کر لو. اور فاران وہ جگہ تھی جہاں پر وہ مطلب ابھی اس وقت میرے سامنے نقشہ نہیں ہے، میں کسی وقت آپ چاہیں تفہیم میں کھول کے دیکھیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس جگہ سے پار کیا انہوں نے، اس کے سیدھے ہاتھ پہ چلتے گئے تو مختلف جگہوں پہ ہر تھوڑی دیر بعد پڑاؤ ان کا وادی سینا میں بڑھتا چلا، یعنی ایک جگہ پھر تھوڑی دیر بعد کچھ اور جگہ، پھر کچھ اور جگہ، تھوڑا آگے بڑھتے چلے گئے. تو فاران وہ جگہ تھی جہاں پر ان کا پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں سے 12 جو قبیلے کے سردار تھے وہاں سے بھیجا تھا، فلسطین بھیجا تھا کہ جا کے دیکھ کر آؤ. اللہ نے حکم دیا تھا ان کو جاؤ، ان کو وہاں پہ حملہ کرو اور لڑائی لڑو اور فلسطین کو فتح کرو.
یہاں پہ رہو گے نہیں. انہوں نے کہا فلسطین فتح کرنے کے لیے کہا کیا کہ یا موسیٰ انا لن ندخلها، ہم نہیں داخل ہوں گے وہاں پہ. فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، جا تو جا تو اور تیرے خدا جانے، فقاتلا تم دونوں لڑو، اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم تو یہیں بیٹھے. ایک تو وہاں گئے نہیں، لڑنے کے لیے نہیں گئے. پھر ان کو جب من و سلوہ ملا اس کے اوپر کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ ہمیں تو چاہیے گیہوں، ککڑی، کھیرا، لہسن، ادرک. ٹھیک. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے گائے جو ہے نا، جو مصر کی غلامی میں رہتے رہتے جب بھی کوئی قوم کسی جگہ بہت عرصے غلام رہتی ہے تو اس کی بود و باش کو اختیار کرنے میں اپنے لیے خوشی محسوس کرتی ہے. جیسے ہم کیا کرتے ہیں، ہم انگلش بولنے میں، ہم انگریزی لباس پہننے میں، ہم حالانکہ میں کسی قوم پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی، ان کی وہ تو غریب، ان کے غریب غربا ہوتے ہیں، ان کی جینز کی پینٹیں پھٹ جاتی ہوں گی تو وہ پیون لگا لیتے ہیں. ہم نے اپنی نئی نئی پینٹیں پھاڑ پھاڑ کے، ہمارے لڑکوں نے اس میں پیون لگا لگا کر وہ کر لیا. ان کے ہیپی جو ہے نا وہ گندے ہوتے ہیں، غلیظ ہوتے ہیں، نہاتے نہیں، دھوتے نہیں، صاف ستھرے نہیں رہتے تو شکل سے گندے غلیظ نظر آتے ہیں. ہمارے لڑکوں نے ہمارے فیشن کے اندر اس کو اپنا لیا. غلامی کے اندر انداز زندگی بدل جاتا ہے، ہمارا ہی بدلا ہے. ہم اس وقت اس موضوع بات نہیں کر رہے. بات یہ تھی کہ جو انعامات نعمتیں ملی انہوں نے، ان نعمتوں کی انہوں نے قدر افزائی نہیں کی، جس کو ہم کہتے ہیں فار گرانٹیڈ لے لیا اس کو. اور جو اطاعت جہاں جہاں کرنے کے لیے کہا گیا ان سب کی وہ نافرمانی کرتے چلے گئے. انہوں نے اپنے نبیوں کی بھی نافرمانی کی اور محمد کہتے ہیں تو اس وجہ سے ان سے وہ تمام چیزیں واپس لے لی گئی ہیں. اور اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات اور تھی ان کی خرابی، وہ سوال بہت کرتے تھے اپنے نبی سے، حجت کرتے تھے، یعنی پہلے دیکھتے تھے کہ اس میں فائدہ ہے کہ نہیں. اچھا ایک اور، اب یہاں پہ اگلی جو صورت ہے نا اس میں سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کا ذکر ہے، یہاں پر یہودیوں کا ذکر ہے. تو جو دو قومیں تھیں بڑی نا، تو میں کیونکہ بات چل رہی تو کہہ دوں، یہودی جو تھے اپنے نبیوں کی بے قدری کرتے تھے. وہ قرآن اسی میں ہم نے پڑھا تھا، میرے خیال سے 9-10 رکو ہے نا، ذالک ما عصوا کانوا یعتدون. وہ اپنے شرع حد سے نکل جاتے تھے، یعنی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق کے، وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. صبح اٹھتے تھے ان کے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا کرتے تھے اپنے نبیوں کو، کیونکہ ان کو نیک بات بتایا کرتے تھے. اچھا یہ سارا قصہ کہتے ہیں وادی سینا کا نہیں ہے، اس میں وادی سینا کا ذکر ہے، اس میں فلسطین میں جب سلیمان یوشع علیہ السلام نے اس کو فتح کیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر مغلوب ہوئے تھے، پھر داؤد علیہ السلام نے ان کو فتح دلائی تھی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا تھا. اور اس کے بعد وہ پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جس میں اسرائیل اور یہودا 2 ریاستیں بنی تھی. یہودا کا دارالحکومت یروشلم تھا اور اسرائیل کا یاد نہیں آ رہا اس وقت، کسی کے ذہن میں بول دے سب وہ تھا. تو یہ یعنی ٹوٹل جو وقت گزارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انہوں نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی ان سب کا ذکر ہے اندازے سے، اور پھر ان کو جو انعامات دیے گئے. اور سب سے بڑی انعام تو اللہ یہ کہتا ہے کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. تمام قوم فضیلت دی، یعنی قوموں کی رہنمائی کی کا فریضہ اللہ کی رحمت سے بنی اسرائیل کے پاس تھا. اب وہ ساری نعمتیں ان کے جرائم کی بنا پر، نافرمانی کی بنا پر ان سے واپس لے لی گئی ہے. اور اگلی جب ہم انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، یعنی اگلی کلاس جب پڑھیں گے تو ہم شہادت الناس والا موضوع پڑھیں گے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو مخاطب کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم وہ غلطیاں نہ دہرانا، اور اب تم کیا اور کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو واقعی اچھا دیکھیں، یاد رکھیں سورہ بقرہ کو منی قرآن کہا جاتا ہے،
سورہ بقرہ میں تمام احکامات جو ہیں ان کی ابتدا ہو گئی ہے. اس کو آگے بڑھایا ہے سورہ انسان نے، اور پھر سورہ مائدہ میں اس کی تکمیل ہو گئی ہے. بیچ بیچ کے اندر جیسے سورہ طلاق ہے، سورہ نور ہے، وہ صورتیں جو وضاحتاً آئی ہیں کسی ایک کام کے لیے، وہ بیچ بیچ میں آئی ہیں. لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جب سورہ بقرہ میں طلاق کے احکامات آئیں تو ہم پھر اس وقت سورہ طلاق کی آیتیں بھی لے لیں جو اس کے بعد وضاحتاً آئی تھیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں تو سورہ بقرہ میں تمام قوانین کی ابتدا ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، اور اب آگے جو ہم پڑھیں گے اسی میں پھر منافقین کا ذکر. ابھی منافقین کا ذکر نہیں آیا تھا، ابھی بنی اسرائیل کی نافرمانی کا ذکر تھا. اب احکامات آئیں گے، ان کی نافرمانیاں آئیں گی، اور پھر جو نہ کرنے والوں کو تنبیہ آئے گی. ٹھیک ہے بچوں، اجازت ہے.